آپ کی کمزوریوں پر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی محبت آپ کے اندر ٹھونستا ہے۔ سنیں اور سمجھیں، غزل و غزلات میں کلیسیا کا یہ حال ہے، پر خداوند آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، وہ آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ خدا کا کلام غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 5واں باب، خدا ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے، وہ کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے، میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ اور ہم اکثر جواب دیتے ہیں، میں تو اپنے کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ میرے سرخ روح سے اندر کیا، اور میرے دل اور جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کی اٹھی، میرے ہاتھوں سے منہ ٹپکا اور میری انگلیوں سے رفیق منہ ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر کیا چلا گیا۔ ہم کھو دیتے ہیں، عبادت میں بیٹھے ہیں پر عبادت میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سب کچھ حاصل کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا، ہم کبھی راست باز نہ ٹھہرتے۔ آج دنیا میں کسی شخص کو بھی، خواہ وہ کتنے بڑے عہدے میں روحانی طور پر، مذہبی طور پر ہو، آپ اسے پوچھیں کہ آپ راست باز ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، میں راست باز نہیں ہوں، مجھ میں ابھی کمیاں ہیں، میں محنت کر رہا ہوں، میں اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ میں راست باز نہیں ہوں، میں راست باز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن یسوع نے آپ کو یہ برکت دی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں۔ اس نے آپ کو یہ فضل کیا ہے، باپ نے یہ فضل کیا ہے، یہ اس کا انصاف ہے۔ ایک آدم کے سبب سے گناہ آیا، اور ایک ابن آدم کے سبب سے خدا نے راست بازی کو انڈیلا ہے۔ جس کے کان وہ کیا کرے، سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی راست بازی آپ کو انعام میں دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آپ راست باز نہیں ہیں، آپ اپنے ایک گناہ کا فدیہ نہیں دے سکتے، اس نے آپ کے گناہ کے لیے اپنا فدیہ دیا۔ اس نے اپنی راست بازی آپ کو دی، اس نے اپنا سونا آپ کو دیا، اس نے اپنے بدن کو کیا کہا، تم میرے کیا ہو، بدن ہو۔ کلیسیا یسوع کا کیا ہے، بدن ہے۔ کیا ہم ناپاک ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ آئیے للکار کے بولیں گے، اور جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اٹھ کر کہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ سے۔ کوئی شخص یسوع کے بغیر پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اس نے یہ قانون بنایا ہے اپنے کلام کے اندر، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو مفت دی گئی ہیں، آپ کو قدر نہیں ہے، آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے، لیکن خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے خدا کا کلام ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ سے۔ آئیے کلسیوں کے خط میں دیکھیں گے،
बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह क्या है? मौजूद है, खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बालों की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों की, कि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ क्या किए जाओगे? उसके जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। ये छोटी बात नहीं है। कायनात में किसी शख्स को, किसी कौम के शख्स को खड़ा करके पूछेंगे, वो नहीं कह सकेगा कि मैं आसमान पर जाऊंगा, लेकिन आपके लिए उसने अपने कलाम को नाज़िल किया है। उसने वादा किया है कि तुम मेरे साथ आसमान पर क्या हो? दाखिल हो जाओ। तुम मेरे जलाल में क्या होगे? दाखिल हो जाओगे। कितनों को लगता है कि मैं उसके जलाल में दाखिल हो जाऊंगा? कितनों को लगता है? आज हम सब उछल कर से प्रूफ करेंगे। क्या लगता है? शर्माना नहीं, क्या लगता है? आप उछलते क्यों नहीं? क्या लगता है? शर्माते हैं, पर वो आपसे नहीं शर्माता है। जब आपके नंगे गुनाहों को, बदियों को वो देखता है और अपना कफारा दे देता है, वो आपके लिए जान दे देता है। खुदा अपने फजल को आप पर जारी कर चुका है। आपने सिर्फ इसकी कदर करनी है, इस बात की इज्जत करनी है, इसी की तमजीद और ताजीम करनी है। यही चीजें आपको बाइसे बरकत ठहराएंगी। खुदा के कलाम लिखा, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, खा कौन सा हो? यहां कहां का? पताल का। पिछले जुमे हमने पताल को खोला था कि नबी उसके इंतजार कर रहे थे। यसु 3 दिन कब्र में नहीं, आलमे रवा में उतरे थे, ताकि वो मुर्दों का हिसाब करें और नबियों को अपने साथ ले जाएं। नबी मरते हैं, दफन होते हैं, कभी नहीं जी उठते, लेकिन यीशु वो है जो मुर्दों में से और अब वो मरने का नहीं है, क्योंकि उसने मौत, कब्र, गुनाह पर क्या पाई है? फतह पाई है। आपने अभी तक नहीं पाई, लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो फाते कह रहा, वो फाते बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के कानून का फैसला है, ये खुदा के कलाम का फैसला है। वो चाहता है कि आप एक रास्तबाज जिंदगी बसर करें, ये सोच के नहीं कि मुझे रास्तबाजी कमानी है। आइए इस कहानी से सुनेंगे, समझेंगे। तशरीफ रखें। आपको शायद उठना बुरा लगता होगा, हाथ उठाना मुश्किल लगता होगा। इसी चीज पे तो कलाम कहता है, ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी ये हालत है। आप इससे बाहर आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने यीशु को पुकारें, उसमें आपकी रास्तबाजी है, उसमें आपका फजल है, उसमें खुदा का जलाल है, और वो आपकी खातिर मुर्दों में से जी उठा है, और वो आपकी खातिर मरने वाला नहीं है। वो आपको भी मरने ना देगा, वो आपको कब्रों में रहने ना देगा, वो आपको आलमे रवा में रहने ना देगा, बल्कि आपको अपने साथ लेके जाएगा। सीखें और समझें। मुसरफ बेटा बाप से क्या कहता है कि मेरा सब कुछ मुझे क्या कर दे दे, ताकि मैं अपनी मन मर्जी की जिंदगी बसर करूं। सो उसने अपना सब कुछ बाप से ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, और हिस्सा लेकर क्या कहा? दोस्तों में जाकर अय्याशी की, उड़ा दिया। और जब पैसे खत्म हुए, दोस्त भी खत्म हो गए, रिश्ते भी खत्म हो गए, अपने भी खत्म हो गए, सारी अय्याशी, सारी खुशी भी क्या हो गई? खत्म हो गई। और फिर मजदूरी करनी पड़ी और फलियां खानी पड़ी जो सूअर खाते हैं। तब उसे कौन याद आया?
کون یاد آیا؟ ہمیں بھی تب خدا یاد آتا ہے جب ہم سور کے ساتھ پھلیاں کھاتے ہیں۔ مت غیر قوموں کے پیچھے بھاگیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے۔ مت انسان پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس خدا ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مت اپنی جان سے بیزار ہوں کہ میں کیسے ٹھیک ہوں گا۔ وہ آپ کی جان کا لنگر ہے جو قائم اور مضبوط رہتا ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے۔ جب سب کچھ اجڑ گیا تو اسے باپ یاد آیا، اور پھر باپ کے گھر کے نوکر یاد آئے کہ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ واپسی کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، شرمندگی سے بھرا ہوا، لیکن جو لوگ ڈیسیژن لے لیتے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جائیں گے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ توبہ کر، اپنے گناہ کا، اپنی بدی کا اقرار کر اور واپسی کا راستہ لے۔ تیرے لیے تیرا باپ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیسے؟ وہ آپ کی طرح نہیں ہے، نہ تو کتنا پتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ کہتا اگر میں واپس جاؤں گا تو باپ کی باہیں کھلی دیکھوں گا۔ وہ میرے گناہوں پر، وہ میری کمزوریوں پر، وہ میری بدتمیزیوں پر، میری گندگی پر نگاہ نہ کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ باپ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ اس لیے اس نے اپنا بیٹا دیا ہے۔ باپ نے اپنا بیٹا آپ کو بخشا ہے تاکہ آپ کے گناہ بخشے جائیں۔ آپ کی کمزوریوں پر وہ کام کرنا چاہتا ہے، پر آپ اس سرد اور گرم حالت سے، نیم گرم حالت سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ یہ آخری ایام ہے بچوں، آپ اپنا جیون بدل سکتے ہیں۔ اس عبادت گاہ میں آنا آپ کے لیے خدا کی طرف سے ہے۔ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پرستش عبادت میں بھرپور حصہ لیں۔ مت اپنی حالت پر، ابلیس چاہے گا وہ تو نے تو یہ کیا، تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا ہے، تیرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان چیزوں کو بالکل فراموش کر دیں۔ جب آپ یسوع کے بدن کا حصہ ہیں تو آپ اب تک راست باز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم بڑی خطرناک ہے جو آپ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کر کے کھنگالیں تو یہاں ایک شخص بھی نہیں ٹھہرے گا۔ کیا خیال ہے؟ یسوع نے کہا اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو، تو شاید ہم میں سے یہاں کوئی نہ ٹھہرے، لیکن اگر ہم یسوع کا نام لیں گے تو ہم سب ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے۔ سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ریپچر ہوں، میری شاید خواہش ہو، پر خدا کا یہ منصوبہ ہے، وہ چاہتا ہے، اس نے یسوع سے وعدہ کیا ہے کہ تیری کلیسیا جس نے تجھ پر ایمان رکھا ہے وہ ہوا میں اڑ کر تیرا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ یسوع کے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس، اور یسوع کہاں بیٹھے ہیں؟ کس کے تخت پر؟ کس کے؟ اب غور سے سنیں گے، کھڑے ہو کے سنیں گے۔ میں بڑی گہری بات خدا کے گہرے مکاشفہ سے آپ کو بتانے لگا۔ ایک نبوتی کلام ہے اور ایک سننے سمجھنے والا جو آپ کو بابرکت بنا دے گا۔
یسوع آج تک اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہے. یہ باپ کا تخت ہے، یسوع کا تخت نہیں ہے. یسوع کا تخت کہاں ہے؟ یسوع کا تخت کہاں پر ہے؟ کہاں پر؟ شاباش. یسوع کا تخت آسمان پر نہیں ہے، یسوع کا تخت زمین پر ہے. یسوع کا تخت کہاں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے میرے باپ، تو جو تیرا نام تیری مرضی جیسے کہاں پوری ہو؟ زمین پر بھی. آسمان خدا کا تخت ہے، زمین پر خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے زمین پر یسوع کا کیا لگے گا؟ تخت لگے گا. تبھی تو کہتا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمین کا ہو. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا؟ تم جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لیے، تم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے. تم میرے ساتھ تختوں پہ بیٹھ کر بنی اسرائیل کا 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور مقدسین کیا کریں گے؟ دنیا کا انصاف کریں گے میرے تخت کے ساتھ بیٹھ کر. اور یسوع کا تخت کہاں لگنا ہے؟ یروشلم میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ میں آپ کو نبوت کی روح سے کہہ رہا ہوں، آنے والے وقت میں آپ یہ جلد دیکھنے والے ہیں کہ یسوع کا تخت یروشلم میں لگے گا، اور یروشلم سے کلیسیا آسمان سے پر اٹھائی جائے گی، اور اسی طرح یسوع کے ساتھ یروشلم میں واپس لوٹ آئے گی، تاکہ زمین پر یسوع داؤد کے تخت پر بیٹھے. لیکن وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہے، وہ یہودا کا بپھر ہے، اور وہ تخت نشین ہوگا. پوری دھرتی کی امتیں اور قومیں اس کے سامنے جھکیں گی، کیونکہ اس نے موت، قبر، گناہ اور ابلیس پر کیا پائی ہے؟ کیا پائی؟ فتح پائی ہے. اور ہم بھی اس کے جلال میں داخل ہوں گے. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، آپ بھی اپنے حالات بدلیں. جنگیں سرگرمی سے ہو رہی ہیں، پر ہم نہ سرد ہیں نہ ہم کیا ہیں؟ نیم گرم. ہمیں جاگنا ہے، کیونکہ ریپچر پہلے ہوگا، اس کے بعد یسوع آپ کو لے جائیں گے، اور جب آپ کو واپس لائیں گے تب وہ تخت تیار ہوا ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور زمین پر ایک بڑی جنگ، ایک عالمی جنگ چھڑے گی، اور اس عالمی جنگ کا فاتح یسوع ہوگا. اس دن بنی اسرائیل کے گھٹنے بھی اس کے آگے جھک جائیں گے، اور وہ امت رو رو کے اسے ویلکم کرے گی. جیسا باپ اپنے اکلوتے کو روتا ہے، ایسے وہ قوم یسوع کو کیا کرے گی؟ ویلکم کرے گی. اور اس کی بادشاہی زمین کی ہوگی، تب وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ٹھہرے گا. آسمان اور زمین کے تلے بتھیرے خداوند ہے، پر وہ فاتح ہے جس نے موت اور قبر اور گناہ پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے. اس نے انسان کو بچا لیا، وہ آپ کو ہلاک نہ ہونے دے گا، بلکہ ہمیشہ کی یہ بڑا کم بولتے ہیں، اب للکار کے بولنے کے ہمیشہ کی کیا دے گا؟ کہ تم کو لگتا ہے میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی کی ٹکٹ ہے، اور اس پر مہر برے کے خون سے لگی ہے. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کتنوں کو برکت ملی ہے؟ کتنوں کو برکت ملی ہے؟ اچھا اٹھتے نہیں، تھوڑا سا للکار کے ساری کرسیاں توڑ دیں، ذرا پتا چلے کہ آپ خوش ہیں. آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں میں بیمار ہوں، میرے حالات ایسے ہیں.
ये सब भाग जाएंगे। आपकी खुशी इतनी बड़ी है, आपकी फतह इतनी बड़ी है, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कितनों को लगता है कि मैं रास्तबाज हूं और हवा में उड़ जाऊंगा? उड़ के दिखाएं जरा। अब सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया। मुझ बुढ़े बंदे को टपवारे खुद भी उठे, हालेलुया हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में। आप सोचते हैं कि ये मुश्किल लगता है, मेरा वजन बहुत है या मैं बहुत हल्का हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, हम यही सोचते हैं। वो आपको हवा में उड़ा के ले जाएगा। वो आपको ऐसा जिस्म, ऐसी रूह, ऐसा लिबास देगा, क्योंकि जो कुछ मसीह का है वो हमारा है। यीशु ने कहा जो कुछ बाप का है वो मेरा है, और हम कहते हैं जो कुछ यीशु का है वो मेरा है। यीशु कौन है? मेरा है। और जिसका यीशु है उसे किसी चीज की कमी ना हो। कितनों को बरकत मिली है? आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से मुझे जरा नहीं जोर वाले हाथ लग रहे, वही जो हमारी हालत है, ना सर्द है ना गर्म है। आइए जोरदार हाथों से पाक खुदावंद के लिए लिबासो। ये रुद्रकलश का कमाल है। आइए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस को जलाल देंगे और जोर हाथों से उसकी तमजीद, उसका शुक्र अदा करेंगे इसने हमसे कलाम किया है। अब हम ना सर्द हैं ना गर्म है ना नीम गर्म है, बल्कि क्या है? जोरावर है। क्या है? जोरावर है। और मसीह यीशु में अब तक क्या है? रास्तबाज है। और ये रास्तबाजी आपको मुफ्त दी गई है, ना आपने कमाई है, ना इसे कभी हासिल करने के लिए मेहनत की है। यह है खुदा की बादशाही, और बादशाह जिसे चाहता है देता है, क्योंकि बादशाह अपने अंदर कुव्वत रखता है। वो इख्तियार के साथ अपनी रास्तबाजी आपको दे चुका है, सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। अपनी सोचों ख्यालों को बदलें, इबादत में लेट आना बंद करें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको बहुत तेजी से अपने आप को तैयार करना है। लिखा कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, और अगर आपका ध्यान पीछे हुआ तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आपका ध्यान आसमान पर हुआ तो आपको ले लिया जाएगा। ऊंचे तेरे महल मनारे होराने मल लेने, मत दुनिया से दिल लगाए। सोना भी यहां रह जाता है और पांडे भी इथे रह जाते ने, अपने भी छड़ जाते ने, पर यीशु साडे नाल नाल रहता है। इसलिए आपने आपको तैयार करें। ये खुशी शादमानी आपको दौलतमंद बना देगी, सेहतमंद बना देगी। उदासियां गम भाग जाएंगे, बीमारियां पत्थरियां रसौलियां टूट जाएंगी। इब्लीस दुम दमा के बैठ जाएगा, ये तो जमीन के नहीं बल्कि आसमान के। कितनों को बरकत मिली है? बुलंद हाथ रखेंगे। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम ज़रख़े जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल आता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस को मिले। किस नाम से? किस नाम से? यीशु नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें।